نے جیسا کہ رمضان المبارک ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج کا فریضہ عائد کیا ہے، اور آج جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دادا ہیں، اور بھی دیگر انبیاء علیہ السلام انہی کی نسل میں سے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب میں نے آزمائش میں ڈالا، جگہ جگہ پر آزمائش میں ڈالا، طرح طرح سے آزمائش میں ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو مجھے رسپانس دیا، ابراہیم علیہ السلام نے جو مجھے جواب دیا، وہ کامیابی والا تھا، وہ سرخ روئی والا تھا، وہ بلندی والا تھا، وہ فخر والا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت والا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ کا صیغہ جو ہمیں بتا رہا ہے، اس کے اندر فَأَتَمَّهُنَّ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کون کون سے ہیں؟ جگہ جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ جس کے پاس اعزازات زیادہ ہوں، ڈگریاں زیادہ ہوں، جس کے پاس بلندیاں زیادہ ہوں، جس کے پاس مقام اور مرتبہ زیادہ ہو، اس کی قربانیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شخص ہے، دنیا کا قانون ہے، وہ کسی اونچے مرتبے پر پہنچتا ہے تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو بہت سارے رگڑے کھا کر، بہت ساری تکلیفیں برداشت کر کے، بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد پھر اس مقام پر پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزازات دینے تھے، اللہ تعالیٰ نے نوازنا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا، دنیا کا امام بنا دیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ تمام دنیا کا پیشوا اور امام بنا دیا۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، صرف ہم ہی نہیں، ابراہیم علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں کہ جن کو یہود و نصارہ بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے جد امجد ہیں، اور اس بات پہ ان کا جھگڑا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، ابراہیم علیہ السلام کے کون کون سے امتحانات تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کن امتحانات اور آزمائش میں ڈالا؟ ابھی جوان ہوتے ہیں، گھر کا ماحول ہی ایسا ہے۔ پہلا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے اندر، اس گھر کے اندر پیدا کیا جہاں بت پرستی عام تھی۔ صرف بت پرستی ہی عام نہیں تھی، بلکہ بتوں کو تراشا جاتا تھا، بت بنائے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے۔ صرف بتوں کی پوجا ہی نہیں کی جاتی تھی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش ہے، نبی ہے، اور نبی کا کام ہوتا ہے توحید کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کی پکار کو لگانا اور لوگوں کو بتلانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم جس کی پوجا کر رہے ہو وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ساری دنیا کی بت ہوں، ساری دنیا کی چیزیں ہوں، ہستیاں ہوں، بزرگان دین ہو، کچھ بھی ہو، وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ہیچ ہیں، اللہ کے سامنے ان کا بس نہیں چلنے والا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینی تھی۔ اب اگر خود ان کے ساتھ مل جاتے تو پھر یہ دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ امتحان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقشہ کھینچا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
اذ قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عنيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني واهجرني مليا يا أبت لا تعبد الشيطان إني أخاف أن يمسك نبيا یا ابت انی اخاف ان یحجرنی ولیا۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت والے بول کو ذکر کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہہ رہے ہیں میرے پیارے ابا جان، یا ابت انی لا تعبد الشیطان، تم شیطان کی پوجا کرتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ شیطان جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور مجھے ڈر ہے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ کہیں آپ پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو آپ کے والد جن کا نام آزر آتا ہے، بعض نے ان کو چچا کہا ہے مفسرین نے، اور قرآن پاک میں یہی نام آیا ہے، تو روایات جو مفسرین کی ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض نے ان کے چچا کا نام یہ ذکر کیا ہے، بعض نے والد کا نام ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تم مجھے اس بات کی دعوت دے گا تو پھر میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا، ابھی لڑکپن کا زمانہ ہے، نوجوانی کا زمانہ ہے، دعوت نبوت نہیں ملی ابھی، اور دعوت کا کام ابراہیم علیہ السلام نے شروع کر دیا۔ وہاں سے نکل جاتے ہیں اور ان کو آخری سلام کر کے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ قالوا سلاما ساستغفر لك ربی انه كان حفیا، اچھا بابا میرا سلام، میں جا رہا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو جاتی ہے حضرت سارہ سے، ان کے بطن سے اولاد نہیں ہوتی، پھر دوسری شادی ہوتی ہے۔ یہ عراق کے اندر رہا کرتے تھے، تو وہاں پر بیت المقدس، بیت اللہ، جتنے بھی بت خانے تھے ان کے، اس کے اندر وہ پوجا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھی، دوست، محلے دار کہنے لگے کہ ہمارا وہاں پر میلہ ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ جائیے، اس میں شریک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گھس گئے کلہاڑا لے کر، اور اپنا کام تمام کیا۔ چھوٹے بت سے لے کر بڑے بت تک، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور ان سے مکالمہ بھی کرتے رہے، ان کو بچانے کا کہتے رہے کہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کرو۔ اور سب سے آخر میں بڑے بت پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا ان کے کندھے پر لٹکا دی۔ اب وہ میلے سے واپس آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سرگوشیاں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اپنے بتوں کا حال دیکھتے ہیں، کسی کا ناک کٹا پڑا ہے، کسی کا کان کٹا پڑا ہے، اور کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے۔ تو آپس میں کہنے لگتے ہیں وہ نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ نے پورا رکوع یہ اسی واقعے کے اندر نازل کیا ہے۔ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُ لَهُ، یہ آیات ساری ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ کہنے لگے کہ وہ ابراہیم جو نوجوان ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں کہا کرتا تھا، اس کو بلاؤ، اس کو پیش کرو، اس سے پوچھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ نمرود اس وقت کا جو بادشاہ تھا، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، 2 ان میں سے مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافر یہ نمرود اور ایک تھا بخت نصر، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نمرود اس واقعے سے سبق حاصل کرتا کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ہمارے حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں، جو بت اپنے آپ کا اپنا دفاع نہیں کر سکتے وہ ہمیں کیسے نواز سکتے ہیں۔
وہ ہماری حاجات کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعے سے ان کو یہی سبق سکھانا مقصود تھا، ان کو تبلیغ کرنا مقصود تھا، اس فعل سے اس واقعے کو ان کے سامنے رکھنا مقصود تھا کہ شاید ان کی عقل میں بات آ جائے، مگر وہ اپنی ڈھٹائی میں ڈٹے رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں قالوا فعلت انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے ہمارے الہوں کا یہ کام کیا، ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ قال کبیرهم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ آپ اپنے بتوں سے پوچھ لیجئے، جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ فرجعوا الى ابيهم فقالوا انكم انتم ظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات تو سچی ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اپنے سروں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان دے کر بیٹھ گئے۔ علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے، بے بس ہو گئے، ابراہیم تو جانتا ہے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ ایسے بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو تمہارے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کی، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، تم پر افسوس ہے، اف لکم، تمہاری عقلیں اتنا بھی کام نہیں کرتی، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا بھی شعور نہیں دیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تو یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہی ہے جو ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حال کرنے والا ہے، اس کو آگ میں ڈالو۔ قالوا حرقوا فانصروا آلہتکم، اس کو پکڑو، آگ جلاؤ، اس کے اندر ڈالو اور اپنے بتوں کی مدد کرو۔ فانصروا، خود ہی کہنے لگے اپنے بتوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کے بارے میں حکم دیا، اس سے اگلی آیت قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ کو گلزار بن جا، ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایسی ٹھنڈی جو کہ سلامتی والی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحان ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے یہ بھی ایک امتحان ہے۔ آج کا نوجوان جب علماء کے پاس بیٹھتا ہے، کسی دینی محافل میں بیٹھتا ہے، دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، تو وہ نیک ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے شادی پر رسم و رواج نہیں کرنے، میں نے اپنی شادی پر ناچ گانے کی محافل کا انعقاد نہیں کرنا، مگر اس کے اوپر یہ امتحان آ جاتا ہے، گھر میں جا کر اس کا اظہار کرتا ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹا شادی کون سا روز ہونی ہے، ایک ہی دفعہ تو ہونی ہے، محلے والے بھی تانے دیتے ہیں، دوست احباب بھی کہتے ہیں کہ اگر کنجیاں نہ نچوائی گئی تو شادی کا ہے کہ یہ شادی ہے یا مرگ والا گھر ہے، شادی ہے یا فوتکی والا گھر ہے، اس طرح کے تانے جب وہ سنتا ہے تو شش و پنج میں پڑ جاتا ہے، امتحان آ جاتا ہے۔ اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں ہمارا، فجر کی اذان ہوتی ہے اور ادھر بستر پر نیند ہمیں آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، امتحان میں ہم پڑ گئے ہیں کہ اب نیند کو پورا کریں یا اللہ کے حکم کو پورا کریں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، وہ چند ایک ہوتے ہیں، پھر ظہر کے وقت امتحان آتا ہے۔ اسی طرح محافل کے اندر ہم گانا سن رہے ہیں، ادھر سے اذان ہو رہی ہے، ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اب میرا بندہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتا ہے یا
نافرمانی میں پڑا رہتا ہے، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر طرح طرح سے امتحانات آتے رہتے ہیں کہ ایک طرف خاندان والے ہیں، ایک طرف قبیلے والے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، دوسری طرف خاندان ہے، رسم و رواج ہے۔ ہم کہتے ہیں بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کیا کریں جی، دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور ہمارے لیے بھی یہ سیرت ان کی مشعل راہ ہے کہ ہم بھی ان کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اسی طرح زندگی گزاریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں انشاءاللہ آئندہ جمعے بھی، جو ان کی بہترین اور سب سے بڑی قربانی جو بیٹے کو ذبح کرنے والی، اس کا بھی ذکر ہوگا، اور قربانی کے مسائل کا بھی ذکر ہوگا، اور ذی الحج کا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کے احکام فضائل اس کا بھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ وقت مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔